السلام علیکم۔ میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے۔ سب سے پہلے تو میں اگین آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سارے ویورز کا، دوستوں کا، کہ آپ نے بہت مجھے انکریج کیا اور مجھے بہت ساری میسیجز کر دیے، اور آپ نے کہا کہ بڑا اچھا آپ نے یہ کام شروع کیا ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ یہ مل کے ہی کام کریں گے تو یہ جا کے اینٹی کرپشن کا کام ہوگا۔ اصل میں یہ ہے کہ جو ادارے وہ میں یہ کہوں گا کہ بہت بڑا نقصان ہوا اداروں کو کرپشن سے، اور اس سے لوگوں کو بڑا نقصان ہوا، اور لوگ تنگ ہو گئے، تنگ آ چکے ہیں کرپشن سے۔ جہاں جاتے ہیں وہ کرپشن کے سوا کام نہیں ہوتا۔ تو اب لوگ بہت ہی تنگ آ چکے ہیں، کم از کم اس صوبے میں، ہمارے سندھ میں تو بہت تنگ ہے، کیونکہ ہمارا یہ اینٹی کرپشن فورم جو ہے پاکستان لیول پہ ہے، تو سب صوبوں کی بات ہوگی۔ بہرحال جو سب سے زیادہ افیکٹڈ صوبہ ہوگا اس میں ہم ان کو ظاہر کریں گے۔ اور ماضی میں تو کئی پرائم منسٹرز بھی انوالو ہو گئے۔ اب یہ حالت ہے کہ وزیر اعظم تک بھی انوالو ہو چکے اس میں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ان کے کسی کے وارنٹ ایشو ہوئے ہیں، بھاگا ہوا ہے کوئی، اور کوئی جو ہے بہت ساری چیزوں میں انوالو رہا ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی ڈسکوالیفائی کر دیا۔ تو اس لیول پہ کرپشن چلی گئی، اور ظاہر ہے جب بیوروکریسی دیکھتی ہے کہ اوپر کیا ہو رہا ہے تو پھر اسی حساب سے وہ چلتے ہیں، اسی حساب سے وہ پھر سیکرٹریز جو ہوتے ہیں، منسٹرز جو ہوتے ہیں، اسی حساب سے چلتے ہیں۔ پھر وہ پورا ایک گند ہو جاتا ہے، اور سارے ادارے جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک قسم کا جہاد ہے، تو وہ کر رہے ہیں، کریں گے۔ اب جو ایک دو باتیں امیڈیٹلی جو میں نے کہا کہ اس پہ بات کریں اور پرائم منسٹر صاحب تک پہنچائیں، تو ہمارے یہاں ادارے جو اینٹی کرپشن کے ہیں، ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے۔ جیسے ٹاپ پہ نیب ہے، پھر اس کے بعد ایف آئی آ جاتا ہے، پھر برانچل اینٹی کرپشن سے۔ تو نیب میں جو ہے اس میں بہت بڑا بھی گند ہو گیا ہے، اس میں بھی صفائی کرنے کی، اور اس میں میں کیس بائی کیس اٹھاؤں گا اور اس کے حساب سے بات کریں گے۔ جیسے وہ میں نے سلطان خواجہ کا کیس فائل کیا ہوا ہے، جو اس نے پیٹرول پمپ خریدا تھا پریزیڈنٹ مشرف صاحب سے، اور وہ ابھی مارکیٹ ویلیو اس کی کوئی 80-90 کروڑ روپے ہوگی۔ اس پہ میں نے نیب میں داخل کیا، کمپلینٹ داخل کی، تو وہ ڈپٹی چیئرمین نے مجھے کہا، حسین اصغر، وہ ہمارا ہی ہے، پی ایس پی ہے اور بچہ ہے ہمارا۔ اس نے کہا کہ جی وہ سر وہ تو اس نے واپس کر دیا۔ تو واپس کس طرح کیا بھائی؟ انڈر وش لا۔ تو میں تو پھر وکیل ہوں ہائی کورٹ کا، لائیو ممبر ہوں ہائی کورٹ بار کا، تو میں تو یہ پوچھوں گا نا، انڈر واٹ لا؟ آپ نے کس لا کے تحت اسے واپس لیا ہے؟ وہ ایک وہ تو نہیں کہ آپ کو جاتے جاتے ادھار پہ واپس دے گیا، تو وہ پلی بارگن ہوگی، سیکشن 25A اور سیکشن 25 ہو،
نیب کا جو ہے نیب آرڈیننس کا وہ ہوگا، تو اس میں چلیں گے تو وہ ڈسمس ہوگا. تو وہ سلطان خواجہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کس طرح بیٹھا ہوا ہے FIA میں، تو ثناء اللہ کو میں بولوں گا، یہ DG FIA کو، کہ آپ نے کس طرح اس کو رکھا ہوا اپنے پاس ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل، جب یہ موسٹ کرپٹ آدمی ہے اور اس پہ کرپشن اسٹیبلش ہے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک آدمی کے خلاف، ایک افسر کے خلاف، ایک پبلک سرونٹ کے خلاف کیس داخل ہوا ہوا اتنا بڑا کمپلینٹ ہے اس کے خلاف کرپشن کی اور اسٹیبلش ہو چکی ہے، تو ہاؤ کم یہ FIA میں بیٹھا ہوا ہے؟ اس کو FIA سے تو نکالیں نا، پار کریں FIA سے، OSD بنائیں، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں اس کو لائیں. تب تک یہ میں نیب والوں کے دوستوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ لا اور کانسٹیٹیوشن پہ چلیں اور اس کو وائلیٹ نہ کریں، اس کو فارغ کریں. اس کا کیس ڈیسائیڈ کریں سلطان خواجہ کا، اور یہ پلی بارگن کرتا ہے تو نوکری سے جاتا ہے، تو اس پہ ایکشن کرو. تو اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، اور یہ پھر آپ کے بھی نیب کے خلاف جائے گی بات، تو یہ غلط ہے. آپ یہ فوراً اس پہ ٹیک اپ کریں. چیئرمین صاحب آپ سے گزارش ہے، اور یہ ڈپٹی چیئرمین کو بھی میں کہتا ہوں، حسین اصغر کو، کہ اگر آپ نے یہ کیا ہے تو ڈونٹ ڈو دس. آپ ایک دم سے امیڈیٹلی اس کو ٹیک اپ کریں، اس کو سلطان خواجہ کو اس کے خلاف یہ کارروائی کریں کمپلیٹ، اور اس کو تاکہ یہ فارغ ہو نوکری سے جائے. اور اس میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے آرڈر کیے ہمیں، تو وہ سب پہ اس کا اطلاق ہوگا. تو یہ اباؤٹ دی لا نہیں ہے، تو یہ کریں. دوسرا جو ہے، ایک اور بات ہوئی ہے، ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ وچ از بیڈ، وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو AD خواجہ کے خلاف بھی میں نے داخل کیا ہوا، بہت بڑا ایک لمبا چوڑا اس کا ایسیٹ جو اس نے ناجائز بنائے ہیں، اور میں نے وہ بہت سارے جمع کر کے اور داخل کیے نیب میں. تو اس پہ NFA نہیں ہوگا. یہ چیئرمین صاحب NFA اس کو کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہو جائے گا. تو اس کے خلاف بھی کارروائی کریں AD کے خلاف، اور پلیز یہ اباؤٹ دا لا اور کانسٹیٹیوشن نہ جائیں. تو اب جو اس کو اومبڈسمین یہ لگا ہوا تھا سندھ میں، اومبڈسمین لگا ہوا تھا، تو پھر اس کو اس نے خود ہی کوشش کی ہوگی کہ یہاں سے بھاگوں. اور یہ سنا ہے کہ یہ اس کو آپ نے DG نیشنل پولیس اکیڈمی لگا دیا ہے. پرائم منسٹر صاحب آپ کو پتہ ہوگا. تو نیشنل پولیس اکیڈمی میں تو ٹھیک تھا کہ یہاں سے جب تک اس کے خلاف کارروائی ہوتی نیب کی، تو مگر یہ ممبر سینٹرل سلیکشن بورڈ اس کو کس نے لگا دیا؟ تو یہ سینٹرل سلیکشن بورڈ کے قابل ہی نہیں ہے، اس کو آپ ممبر لگا دیں. تو ایک کرپٹ آدمی ہے، AD سے کرپٹ. تو اور لانگ اگو جب جنرل صاحب نے، پریزیڈنٹ مشرف صاحب نے جب یہ شروع میں مارشل لا لگایا تھا، تو مجھے یاد ہے اس کے خلاف کارروائی ہوئی تھی کراچی میں، تو AD کے خلاف، یس، اس کی خلاف کارروائی انہوں نے کی تھی. انہوں نے رپورٹ ایک بنائی تھی جو شاید مجھے مل جائے، میرے پاس ہوگی، کہ یہ کرپٹ ہے. تو اس کو ہٹا بھی دیا تھا انہوں نے. تو اپنا کور سے کرنل اعتزاز اب ریٹائرڈ ہو چکے ہوں گے، ہمارے دوست پرانے، انہوں نے انکوائری کی تھی اس کے خلاف. تو وہ رپورٹ ہے، شاید میرے پاس بھی ہو. تو اس کو تو فارغ کرنا چاہیے تھا. اب اس کو سینٹرل سلیکشن بورڈ کا ممبر لگانا بہت بڑی زیادتی افسروں کے ساتھ، تو جو پروموشن لیں گے. مگر یہ ہے کہ چیئرمین جو ہے سینٹرل سلیکشن بورڈ، کیپٹن زاہد سعید، تو وہ میرے ساتھ ڈپٹی کمشنر رہے ہیں حیدرآباد. ہی واز اے ویری آنیسٹ فائن پرسن. تو بعد میں یہ چیف سیکرٹری پنجاب بھی رہے ہیں. تو میں اپنے پرانے دوست
زاہد سعید کو گزارش کروں گا کہ پلیز اس کو نہ لیں، اس کو مت لیں، سینٹرل سلیکشن بورڈ میں ممبر آپ اس پہ اعتراض کریں اور لکھیں گورنمنٹ کو کہ یہ نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اپنے ایک گروپ کے پروموشن کرائے گا، اور باقی جو افسر جو ہیں ان کے خلاف یہ اعتراضات کرے گا اور مجبور کرے گا کہ ان کو پروموشن نہ کیا جائے۔ تو یہ پی ایس پی افسروں کے لیے بڑا، کیونکہ ایک صوبہ نہیں ہے نا، باقی صوبے بھی ہیں، اور پنجاب بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، سرحد بھی ہے، سندھ بھی ہے، ٹھیک ہے، مگر چاروں کے ساتھ برابری ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ اپنے، اور یہ اپنا اس نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے اے ڈی نے، تو وہ اپنا اس کو مت کرنے دیں، زاہد سعید صاحب مت کرنے دیں اس کو مت لیں، سینٹرل سلیکشن بورڈ کا ممبر اس کو مت لیں۔ یو آر چیئرمین، یو کین رائٹ ٹو دی گورنمنٹ کہ اس کو فارغ کریں۔ تو آئی ہوپ کہ سب کے ساتھ انصاف ہوگا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ ایک ریپوٹیشن کا، آپ کی ریپوٹیشن کا بھی سوال ہے۔ یو آر اے گڈ افسر اور ایماندار افسر رہے ہو، تو اس میں آپ کریں اور اس کو نہ لیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ اے ڈی خواجہ کو امیڈیٹلی آپ سینٹرل سلیکشن بورڈ سے ہٹا دیں، کائنڈلی۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔